اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین گرامی، آج کی تلاوت میں ربیع الاول شریف کی اس بابرکت رات کی مناسبت سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کا انتخاب کیا ہے۔ ترجمہ اس میں ملاحظہ فرمائیے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کیجئے جب آپ کے اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا، عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، قسم ہے اس چیز کی جو میں نے تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کی، ثم جاءکم رسول، جب تمہارے پاس رسول آ جائے، مصدق لما معکم، وہ رسول تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، تو تمہیں ضرور اس رسول کے اوپر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس کا اقرار کر لیا تم نے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور جو تمہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے تم نے وہ قبول کر لی؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انبیاء نے جواب دیا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشہدوا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا تم سارے اس بات پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ ان گواہ بننے والوں میں سے ہوں۔ سامعین گرامی، یہ انبیاء علیہم السلام کا عہد ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء سے لیا۔ اچھا، تھوڑا سا میں یہاں پہ رک کر آپ کو اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق بتلا دوں، چونکہ آیت مبارکہ کا پچھلا حصہ اور اگلا حصہ جب علم میں آ جائے تو تھوڑا سا سمجھ آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں۔ سورہ آل عمران کے اس حصے میں نا گزشتہ 1 2 3 رکوعوں میں سے، بلکہ 4 رکوع میں سے، یعنی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، سورہ آل عمران کے 5ویں رکوع سے اللہ رب العزت نے جو اہل کتاب ہیں نا ان کو خطاب ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ خطاب مسلسل یعنی 4 رکوعوں سے 5 رکوعوں سے اہل کتاب کو خطاب چل رہا ہے۔ درمیان میں یہ رکوع نمبر 9 شروع ہوا، یہاں سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس کے بعد والا رکوع، اس سے پہلے والا، اس سے پہلے والا اور اس سے پہلے، 4 رکوع پہلے اہل کتاب کو خطاب ہو رہا ہے۔ ان 4 رکوعوں کے بعد یہ رکوع شروع ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اب یہ سیاق بتا رہا ہے کہ انبیاء جو بنی اسرائیل ہیں وہ دونوں بڑے مذاہب کو قبول کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دونوں بڑے مذاہب، ایک یہودی مذہب ہے اور ایک عیسائی مذہب ہے۔ تو یہ دونوں ملا کر کے قرآن کا ایک خاص طرہ امتیاز ہے کہ قرآن ان دونوں مذاہب کو ملا کر اہل کتاب کا ٹائٹل دیتا ہے ان دونوں ماننے والوں کو۔ کیوں بھلا؟ آپ جانتے ہیں کہ دونوں کے پاس کتاب ہے، تورات اور انجیل،
یعنی یہودیوں کے پاس تورات اور عیسائیوں کے پاس انجیل، جس کی وجہ سے قرآن ان کو اہل کتاب کہتا ہے۔ اور پچھلے رکوعوں میں 12 مرتبہ قرآن نے، یعنی اس سے بالکل پچھلے والا جو رکوع شروع ہو رہا ہے وہ ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، میں نے بولا نا کہ اہل کتاب کو، اور اس سے بالکل پیچھے 2 آیتیں اور پیچھے لے جاؤں آپ کو، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیہ، اس کے بعد والی آیت یا اہل الکتاب لم تلبسون۔ تو یہ خطاب چلتا چلتا اہل کتاب کو ہوتا ہوتا اس رکوع پہ آ کے پہنچا ہے۔ اچھا، اس رکوع میں کیا اللہ نے ارشاد فرمایا؟ اور یہ سمجھنے والی بات ہے جو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی بطور خاص مدینہ مبارکہ میں، مدینہ طیبہ میں، تو آپ جانتے ہیں کہ یہودی یک لخت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی پال لی، حالانکہ وہ یہاں پہ آئے بھی اس انتظار میں تھے کہ اللہ کا آخری رسول آئے گا۔ اب وہ فوراً اس چیز کے خلاف ہو گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کیوں بنا کے بھیجا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو زمانہ ارواح میں اس کائنات کی تشکیل سے پہلے یہ پوری کائنات کا ڈھانچہ اور ڈھانچے کے اندر جتنا پھیلا ہوا یہ سارا سماں ہے، زندگیاں ہیں، پانی، ہوا، آگ کا سارا حصہ ہے، زمین پھیلی ہوئی ہے اور پورے آب و تاب کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے، یہ سب کچھ یہ آیت مبارکہ اس سے پہلے کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ کب کی بیان فرمائی؟ یہ میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب اللہ نے فرمایا ہے۔ اچھا، واقعہ کیا ہے کہ اللہ نے عہد لیا تھا انبیاء سے۔ یہاں پہ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو انبیاء سے عہد لیا تھا نا، یہ انبیاء کے زمین پر آنے سے پہلے عہد لیا تھا۔ اچھا، زمین پر آنے کا مطلب جسمانی تشکیل ہے نا، تو جسمانی تشکیل سے بھی پہلے کا عہد ہے۔ یہ عہد انبیاء کہلاتا ہے جو اللہ نے انبیاء سے لیا، اور مفسرین کا، جمہور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو اللہ نے عہد لیا تھا نا یہ عالم ارواح میں تھا۔ اچھا، اب مجھے بتائیے، یہ جو عہد لے کر کے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے قرآن نے جو اس ڈائریکشن کی طرف اشارہ کیا نا، مقصود صرف یہ تھا، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، میں نے تمہارے انبیاء سے آخری رسول کے تشریف لانے کا عہد لیا اور تم انکار کر رہے ہو۔ یہ مطلوب تھا یہاں پہ بتلانا، اور اس چیز کو حجت قائم کرنا مقصود تھا کہ تمہارے انبیاء سے تو میں عہد لوں اس رسول کا، اور تم اس کا انکار کرتے ہو جب وہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے، اس کے بعد ایک اور بات سمجھ کے پھر میں اس آیت مبارکہ کی تفصیل کی طرف چلتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء فزیکل صورت میں، جسمانی صورت میں دنیا میں تشریف لائے، اور ورود ہوا۔ ورود ہر نبی کا ولادت کے ساتھ ہوا نا، سوائے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ ان کی تخلیق ولادت سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے اپنی خاص قدرت کے ساتھ ان کی تشکیل فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کا۔ وہ کسی ماں کے پیٹ سے جنم نہیں انہوں نے دیا، لیکن ان کے بعد جتنے انبیاء تھے آپ جانتے ہیں وہ ساری ولادت کی صورت میں دنیا میں تشریف لائے، فزیکل صورت میں لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو ہر نبی کی، مان لیجئے حضرت آدم کے بعد ہر نبی کی ولادت ہوئی ہے، ایون کہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی ہے۔ وہ ولادت اگر ایک ڈائریکشن سے دوسری سے نہیں ہوئی، یہ الگ قصہ ہے، ماں کے پیٹ سے جنم انہوں نے لیا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ولادت ہوئی ہے۔ اب جب ولادت ہوئی نا تو ولادت سے پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے انبیاء نے اس بات کا اعلان کیا کہ آخر میں ایک رسول آئے گا۔ مان لیجئے کہ ولادت سے پہلے نبی آخر الزمان کی رسالت کا اظہار ہو گیا تھا۔ ثم جاءکم رسول، یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ تمہارے پاس رسول آئے گا۔ جب وہ رسول آ جائے تو پھر اگلا اشارہ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے ان کے اوپر اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اچھا، اب جب ولادت رسول کی ہوتی ہے، یاد رکھ لیجئے رسول کی ولادت سے پہلے اس کی رسالت کا اعلان ہو گیا، تو جب ولادت ہوئی تو بہت ساری نشانیاں بتا رہی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت تھی۔ یہودیوں نے دیکھ کے غش کھا کے گرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت کے وقت اعلان ہو گیا تھا کہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا تھا نا کہ جو مدینہ کے یہودی نے دیکھا کہ وہ ستارہ جو طلوع ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا، جس نے نبی آخر الزمان کی نبوت کے بعد طلوع نہیں ہونا تھا، اور ایک اور ڈائریکشن کے اوپر جس نے طلوع ہونا تھا وہ ستارہ طلوع ہو گیا۔ یہ یہودی جو نجوم کا علم رکھتے تھے نا، اس وقت وہ اعلان کر رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا۔ سامعین گرامی، ایک بات پلے باندھ لیجئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشری ولادت ہے، لیکن عام بشر سے ہٹ کے ولادت ہے۔ مانتے ہیں ماں کے پیٹ سے جنم لیا، مانتے ہیں حضرت عبد المطلب خوش ہوئے، مانتے ہیں قریشیوں نے خوشیاں منائیں اس بیٹے کی ولادت پر، لیکن اس بیٹے کی ولادت پر حضرت سیدہ آمنہ نے شام کے محلات روشن حالت میں دیکھے تو پتہ یہ چلا کہ عام بچہ نہیں ہے۔ ولادت ضروری ہے چونکہ بشری تقاضے ہیں نا، لیکن ثم جاءکم رسول کا اعلان اللہ نے پہلے کر دیا۔ ایک بات یہ میں ولادت نبوت سے یہ بات اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اب آئیے آیت مبارکہ کو سمجھیے تو آپ یقین کیجئے اس آیت مبارکہ کو سن کر ہم جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا، ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا۔ بھلا کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا حصہ صرف یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یاد کیجیے اس وقت کو۔ یہ جو اذ ہے نا، وَإِذْ کا کلمہ، یہ بھی لغوی اعتبار سے بڑی ایک لمبی اپنے اندر تفسیر رکھتا ہے، کبھی پھر موقع بنا تو آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اچھا، اخذ اللہ میثاق، اللہ نے عہد لیا انبیاء سے، عہد لیا، وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، قسم ہے جو میں نے تجھے کتاب اور حکمت دی ہے نا، مجھے اس کی قسم ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول، جب میرا رسول تمہارے پاس آ جائے نا، اگر تمہاری زندگیوں میں آئے نا، تو نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے نا، ایک کے بعد دوسرا نبی، یا ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی، ایک علاقے میں ایک نبی، دوسرے علاقے میں دوسرا نبی۔ بعض اوقات انبیاء کے اوقات عمریں ملتی تھیں لیکن علاقے مختلف تھے۔ حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت ہود، یہ سارے مطلب مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کے علاقے الگ الگ تھے لیکن عمریں ملتی تھی۔ اچھا، ان سب کو بار بار یہ اظہار کیا گیا، وہ عالم ارواح میں کہا گیا تھا اگر تمہاری زندگی میں آئے نا رسول، لَتُؤْمِنُنَّ، تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے، اپنی رسالت کا اعلان نہیں پھر کرنا۔ یہ ایک نبوت، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچار نبیوں سے کروایا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر کیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ انبیاء کو کیا سبق دیا؟ ایک طرف تو ایمان ہے نا، ہم نے زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دے دی،
ہم نے ان کو رسول مان لیا، یہ تو ایمان ہو گیا، بس کوئی نماز نہیں، کوئی نبی کے دین کا پرچار نہیں، کوئی نبی کے کام کا، نبی کی سنتوں کا کوئی پرچار نہیں۔ غور کیجئے گا، ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں اگر نبی کی سنتوں کا اظہار کریں گے نا تو لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں گے، لوگ ہمیں پرانا ٹریڈیشنل کہیں گے، لوگ ہمیں مطلب لجڈ کہیں گے، لوگ ہمیں مطلب پرانا مسلمان کہیں گے۔ کس خدشے سے؟ اس خدشے سے کہ یہ بڑا مسلمان آ گیا، طنز کریں گے، ہماری تان ہوگا ہمارے اوپر، ہم خوف آتا ہے۔ اگر یہ خوف ہمیں آتا ہے تو اللہ نے انبیاء سے کیا کہا؟ لَتُؤْمِنُنَّ، ایمان کے بعد وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ کیا نبی نعوذ باللہ بھوکے ہیں جو ہم نے ان کی روٹی دینی ہے؟ کیا نبی کو پیسوں کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان کو مدد کرنی ہے؟ کیا نبی کو کسی ہمارے بیٹے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے ایک بیٹا ان کو وقف کرنا ہے؟ نہیں۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان کی رسالت کا پرچار کرنا ہے، ان کے دین کو لے کے چھا جانا ہے، ان کے دین کا ڈنکا دوسرے تک ان کے دین کی آواز دوسرے تک تم نے ہر صورت پہنچانی ہے۔ ہم حالات میں بہہ کرنا، حکمتوں کے لبادے میں اپنے آپ کو لپیٹ کے نا، ہم نے اپنے آپ کو نبی کے دین سے دور کر دیا ہے۔ یہاں پر بھی میری حکمت کہ میں نے گھر میں نبی کی سنت زندہ نہیں کرنی، یہاں پر میری حکمت کہ میرا بچہ جوان ہو رہا ہے، میں نے اس کو نبی کی نماز کی طرف نہیں بلانا، یہاں پر بھی میری حکمت کہ میں نے ان کو نبی کی محبت نہیں سکھانی، ٹائم نہیں مل رہا، وہ بہت بیزی ہیں، وہ اپنی پڑھائی میں اتنے مصروف ہیں کہ گھنٹہ 15 منٹ نکال کر ہم نے نبی کی سنتیں یا نبی کی محبت ان کے سینے میں نہیں ڈالنی۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ عام لوگ تو ایک طرف نا، سامعین گرامی ذرا غور، فکر انگیز بات کر رہا ہوں، عام انسان تو ایک طرف، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّ، اے نبیو تمہیں میرے نبی کی مدد کرنی ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، سوائے دین کے، جب قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے نا، بار بار آتی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ کیا نبی ارشاد فرماتے ہیں؟ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے میں نے تجھے، میرا کلمہ تم پڑھ رہے ہو، مجھے مال نہیں، میں تمہیں کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ ایک اللہ کو مان لینا۔ تو ہمارے نبی کو کتنی فکر تھی اپنے امتی کی کہ میرا ہر امتی میرے اپنے اللہ کو مان کر اس کی تابع فرمانی میں اپنی زندگی گزار دے۔ اس کی تابع فرمانی کیا ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اللہ کی اطاعت یہی ہے جو رسول کی اطاعت ہے۔ آج ہماری نظریں جھک جاتی ہیں جب باہر گلی میں یا کسی کو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے یا کسی عالم کو دیکھتے ہیں نا جو کہے گا بیٹا آ جاؤ نماز پڑھ لو، ہم سر نظریں جھکا لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ کہہ دے مولوی صاحب ہمیں کہہ دیں کہ آ جاؤ نماز پڑھ لو، کہیں ایسا نہ ہمیں کوئی کہہ دے کہ بیٹا تھوڑا سا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، کہیں ایسا کوئی نہ ہمیں کہہ دے بیٹا دیکھا نا فلاں بندہ مجبور ہے، اس کو فلاں جگہ پہ پہنچا کے آ جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، کفار کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کا انٹریکشن رہا، وہ انٹریکشن بڑا سخت ہے۔ ہم تو جس ٹائم سپیس میں ہم پیدا ہوئے ہیں نا، ہمارے اوپر تو اللہ نے کرم نوازیاں کی، ورنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم تھا، صحابہ کا ٹائم تھا، کتنا کٹھن ٹائم تھا۔ ایک ابو بکر کی آواز کے اوپر ابو بکر کو شہید کرنے کے در پہ قریشی پہنچے، لیکن پھر بھی جب ہوش آئی نا حضرت ابو بکر کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بتاؤ لوگو میرے نبی کیسے ہیں۔ یہ کیسا تعلق رسول نے ان صحابہ کے دل میں ڈال دیا تھا۔ ویسے بڑا ایک فکر انگیز کیفیت ہے، اللہ نے ایسے نہیں ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل دے دیا، جاؤ تمہارے ساتھ اللہ راضی ہو گیا، تم اللہ کے ساتھ راضی ہو گئے۔ دنیا میں کس کو ٹائٹل ملا ہے؟ ذرا پوری دنیا کھنگال کے دیکھ لو، آج
نبی کے صحابہ کے بعد جتنا مرضی کوئی بڑا سے بڑا ولی آ جائے کسی کو ٹائٹل تو نہیں ملا۔ یاد رکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی زندگی کو کایا پلٹ دی تھی، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے اپنی زندگیاں بھی نچھاور کر دی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے انبیاء، اے گروہ انبیاء، تم نے میرے نبی کی مدد کرنی ہے۔ مدد کیا ہے؟ تم نے میرے نبی کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے نبی کا دین دوسرے تک پہنچائے۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، واللہ اس کے بعد کوئی نبی آخر الزمان کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے نبی کا عمل دوسرے تک پہنچائیں گے۔ اچھا، پھر یہ ایک ابتدائیہ ہے، دوسرا درمیانہ حصہ ہے، تیسرا انتہائیہ ہے۔ انتہائیہ بڑا مزے کا ہے۔ قال اقررتم، آپ جانتے ہیں نا کہ پروفیشنلزم میں ایگریمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ دو فائلیں تیار کی جاتی ہیں اور ایک فائل ایک پارٹی کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، ایک فائل دوسری پارٹی کے سامنے۔ ہمارے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ انٹر کنٹریز جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں یا کمپنیز کے ایگریمنٹ، دو فائلیں تیار کی جاتی ہیں۔ ایک کمپنی کا سی او کے سامنے فائل رکھی جاتی ہے، وہ اپنے سگنیچر کر لیتا ہے، پھر وہ اٹھا کے دوسری طرف اور دوسری کی فائل اس طرف آ جاتی ہے۔ یوں ہی آتے ہیں نا، اسی طرح ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ قرآن کا ایگریمنٹ دیکھیے، قال اقررتم، کیا تم نے گروہ انبیاء، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ ان سے اقرار کیا جا رہا۔ اب اس وقت وہ تو ریٹن میں تو نہیں تھا نا ایگریمنٹ تو قرآن میثاق کی صورت میں بیان کر دیا۔ قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ آگے پھر پختگی لانے کے لیے اللہ نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، ایمان کی اور مدد کی جو ذمہ داری میں نے تمہارے کندھے کے اوپر ڈالی ہے تم نے قبول کر لی۔ پختگی کی انتہا دیکھیے اللہ کی۔ آپ کھول کے بے شک آیت پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ جس مرضی قرآن سے اٹھا کے پڑھ لیجئے، آپ کو یہی ملے گا۔ اچھا، ذمہ داری تم نے پوری کر لی۔ یہ ایک پارٹی نا ایگریمنٹ کر رہی ہے اور ایک پارٹی یعنی اللہ کریم کی ذات طیبہ ان سے اقرار کروا رہی ہے اور پختگی بھی کروا رہی ہے۔ اب دوسری پارٹی کا جواب سنیے۔ اب وہ دیکھیے فائل چینج ہو رہی ہے، ایکسچینج ہو رہی ہے فائل۔ دوسری پارٹی کیا کہ وہ گروہ انبیاء کیا کہتے ہیں؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء قالوا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یا اللہ اقرار کر لیا، یا اللہ ایمان بھی لائیں گے اور نبی کی مدد بھی کریں گے۔ اچھا، نبی کی مدد کرنا میں نے بارہا مرتبہ کہہ چکا ہوں نا کہ انبیاء علیہ السلام اعلان کرتے گئے کہ ہمارے بعد نبی آئے گا، ہمارے بعد نبی آئے گا۔ ان کی پہلی کتابوں میں نشانیاں بکھیر دی گئیں۔ قالوا اقررنا، اے اللہ ہم نے اقرار کر لیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پارٹیوں کے سائن ہو گئے تو پرانے زمانے کا وتیرہ بھی تو یہی ہے اور آج بھی کل بھی ہے کہ نیچے وٹنس بھی ڈال دی جاتی ہے۔ وٹنس کے بغیر ایگریمنٹ شاید قبول ہو جاتا ہے، شاید قبول نہیں ہوتا۔ وٹنس بھی ڈالی۔ کیا وٹنس تھی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال فاشہدوا، اللہ نے ارشاد فرمایا تم سارے اس بات کے گواہ ہو جاؤ کہ یہ ایگریمنٹ کر دیا گیا ہے۔ اب ولادت کے بعد رسالت کا ایگریمنٹ کر دیا گیا ہے۔ رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے اور وہ ہو کے رہے گی۔ دیکھیے، عالم ارواح میں ہونے والا ایگریمنٹ جس کے اوپر اللہ ایک پارٹی ہو، انبیاء علیہ السلام دوسری پارٹی ہوں اور پھر سگنیچر بھی ہو جائے، گواہ بھی ہو جائے، کیا وہ ایگریمنٹ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فیک ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر ایک طرف سے گواہی ہو گئی، فاشہدوا، اب دوسری گواہی کہاں سے آئے گی؟ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے ارشاد فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اپنے سگنیچر کے ساتھ اپنی ذات کو بطور گواہی کے پیش کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے ارشاد فرمایا میں بھی گواہی دینے والوں میں ساتھ ہوں۔ دونوں طرف سے وٹنسز بھی آ گئے۔ اتنی پختگی کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ولادت کے بعد رسالت میں
کوئی کمزوری، کوئی بے یقینی، کوئی گمانی، کوئی کسی قسم کی کیفیت روا نہیں ہو سکتی۔ یہ سارا پختگی کا اظہار اللہ رب العزت نے اس رکوع کی ابتدائی آیت میں آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرمایا، صرف اس وجہ سے کہ اہل کتاب جب اتنی پختگی ہو جائے تو تم کیوں انکار کرتے ہو میرے رسول کی تشریف آوری کا؟ اگر تم انکار کرو گے، اگلی آیت مبارکہ جو میں نے موضوع تو نہیں بنائی وہ بڑی پیاری ہے، فمن تولی بعد ذلک، جس نے بھی اس ایگریمنٹ سے منہ موڑا، فاولئک هم الفاسقون، وہ انتہائی فاسق لوگ ہوں گے۔ اور یہ ایمانی فسق ہے، عملی فسق نہیں ہے۔ عملی فسق یہ ہوتا ہے کہ ہم بے اخلاق ہو جائیں، ہم اپنے اعمال میں بدعمالیاں شروع کر دیں، ہم اپنے مذہب دین کی پریکٹسز سے دور ہو جائیں، یہ فسق ہے، عملی فسق۔ یہ عملی فسق نہیں ہے، یہ ایمانی فسق ہے، اور ایمانی فسق کفر ہوتا ہے۔ جس نے بھی نبی کی تشریف آوری کا انکار کیا، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسقین میں ہوگا۔ وہ کیا مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے اللہ نے ایمان اور مدد، نعوذ باللہ، دیکھیں آپ جانتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار سب سے بڑا اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے اتمام حجت فرمائی تاکہ کل قیامت کے دن یا قیامت سے پہلے اپنی زندگیوں میں لوگ انکار نہ کر دیں کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ نبی آئے گا، ہمیں نے تو کسی بتایا نہیں تھا کہ یہ نبی ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تمہاری کتابوں میں، اہل کتاب، میں نے تمہاری کتابوں میں تمہارے انبیاء کی زبانوں سے کہلوایا اور آیتوں میں نشانیاں رکھ دیں، پھر بھی تم نے انکار کر دیا۔ احباب ذی وقار، آج کی متبرک رات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات میں یہ اس بات کا اظہار کرنا زد ضروری ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے بڑا جو آپ کا ایک اہم کام تھا وہ آپ کی نبوت اور آپ کی دین کے اوپر عمل تھا۔ اگر آپ ولادت ہوئی اور ولادت کا اظہار خوشی کے طور پہ کیا جانا، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی تشریف آوری کے اوپر خوشی ہے، لیکن نبی کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ رسالت، اور رسالت کے اوپر عمل، ایمان و عمل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد تھا۔ دعا ہے اللہ کریم آپ کی تشریف آوری کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔